السلام علیکم ایوان۔ ناول عشق میں تیرے، رائٹر سائیکا رنت۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ اس ناول کی سیریز کا حصہ بننے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو آل آف یو۔ سب لوگ ایک ساتھ مل کر ناشتہ کر رہے تھے۔ کازان شاہ بس ایک بار ہی نورالایمان کو دیکھا تھا، اس کے بعد اس کی طرف نظریں نہیں اٹھائی تھیں۔ 5 دن ہے ہمارے پاس، اس کے اندر ہم نے زیارت کرنی ہے، اس کے بعد پاکستان کے لیے نکلنا ہے اور نجف بھی جانا ہے۔ کازان شاہ ان سب کو دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ نجف کیا ہوتا ہے؟ نورالایمان اشل کو دیکھ کر بولی۔ وہاں حضرت علی علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے، اشل نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ اچھا، نورالایمان نے ہاں میں سر ہلایا۔ بھابی اب کل سے میرے ساتھ ہوں گی، اشل دعا کو دیکھ کر بولی۔ جی نہیں، دعا نے گھور کر کہا تھا۔ ہاں جی، ایسا ہی ہوگا، اشل نے منہ بنا کر کہا تھا۔ اچھا نا، آپ دونوں لڑنا تو بند کریں، انہیں لڑتا دیکھ نورالایمان بولی تھی۔ لیکن پھر آپ میرے ساتھ ہوں گی، اشل نے فوراً سے کہا۔ نورالایمان ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ کس کا نام لے؟ بیوی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے کمرے میں میرے ساتھ رہ لینا بس، کازان شاہ مسکرا کر بولا۔ اس کی بات پر نورالایمان نے اسے دیکھا، دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ نورالایمان فوراً سے نظریں جھکا گئی۔ کیوں محترمہ؟ اس کی نظریں پھیرنے پر کازان شاہ بولا تھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ پھر تو ڈن ہی ہو گیا، کازان شاہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ وہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، میں نے پیچھے کہیں عمرہ لکھ دیا تو ان مقامات کا عمرہ نہیں ہوتا، سوری، ان جگہوں کی زیارت ہوتی ہے۔ وہ سب لوگ پیدل امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کی طرف جا رہے تھے۔ اشل آپی، نورالایمان نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ مسکرائی۔ اوکے، کہاں تک؟ اشل نے پوچھا۔ میں سنا دیتا ہوں، کازان شاہ نے کہا۔ ٹھیک ہے بھائی، اشل نے کہا۔ کیوں، لاسٹ میں نے ہی سنایا تھا، کازان شاہ نے نورالایمان کی طرف دیکھ کر کہا۔ ٹھیک ہے بھائی، اشل نے مسکرا کر کہا۔ علی اکبر شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد قاسم بن حسن، حضرت امام حسین کے بھائی، امام حسن کے بیٹے شہید ہوئے۔ شہید بھی ایسے کہ جن کی لاش گھوڑوں سے پامال کی گئی۔ میدان کربلا میں ایسے 2 شہید ہیں جن کی لاشیں گھوڑوں سے پامال کی گئیں۔ ایک قاسم بن حسن اور دوسرے امام حسین۔ قاسم کی لاش اس وقت پامال ہوئی جب انہیں ابھی جان کچھ باقی تھی۔ امام حسین قاسم کی لاش گڑھی میں لائے۔ قاسم بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عباس کی شہادت۔ بچوں کے لیے پانی لینے گئے تھے، خیمے میں جناب سکینہ منتظر تھی۔ جب رخصت ہوئے تو امام حسین نے اپنی دختر جناب سکینہ سے کہا۔ ابھی جو تم سفارش کر رہی ہو نا بیٹا، جب تماچے پڑیں گے تو تمہیں یہ چچا بہت یاد آئیں گے۔ جناب عباس گئے، دریا تک پہنچے، مشکیزے میں پانی بھرا، جناب خیمہ کی طرف واپس آ رہے تھے۔ وہاں سے تیروں کی بارش ہوئی، عباس کا ایک بازو خطا ہوا، پھر دوسرا بازو خطا ہوا۔ آج بھی کربلا میں حضرت عباس کا روضہ ایک جگہ ہے اور اس سے الگ 2 مقامات ہیں، اور ان دونوں مقامات کا نام کف عباس۔ کف عباس وہ 2 مقامات ہیں جہاں حضرت عباس کے ہاتھ قلم ہوئے، ایک دایاں بازو اور ایک بایاں بازو۔ عباس کے دونوں بازو خطا ہوئے، عباس گھوڑے سے زمین پر آئے اور شہید ہوئے۔ حضرت عباس کی قبر کے چاروں طرف موجزانہ طور پر پانی موجود ہے جو کبھی گدلا نہیں ہوتا، جس میں ایک خاص قسم کے پھول کھلتے ہیں جنہیں گل عباس کہا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دریائے فرات کا پانی ہے جو عباس سے معافی مانگتا ہے، کازان شاہ نے ان سب کی طرف دیکھ کر کہا۔ آج ہم کف عباس کی بھی زیارت کریں گے اور ان 2 مقامات کی بھی، اور ساتھ میں گل عباس بھی دیکھیں گے۔ کازان شاہ ان سب کو دیکھ کر بول رہا تھا، یہاں تک کہ اب جناب علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔ جناب علی اصغر کے شہید ہونے کا واقعہ، اور وہ 6 ماہ کے تھے۔ امام حسین بچوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے۔ آپ نے یزیدی لشکر سے کہا، دیکھو یہ بچہ بہت پیاسا ہے، اس کی تو ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے۔ امام حسین نے کہا، دیکھو اگر تمہیں لگتا ہے میں اس بچے کے بہانے پانی خود پی لوں گا تو میں ایک کام کرتا ہوں، اس بچے کو یہاں رکھتا ہوں، تم خود پانی پلا دو۔ امام حسین نے جناب علی اصغر کو کربلا کی تپتی ریت پر نیچے لٹا دیا، ظالموں نے پانی نہیں پلایا۔ امام حسین نے کہا، اصغر شاید انہیں میری بات پر یقین نہیں ہے، اصغر تم خود انہیں اپنی پیاس کا یقین دلا دو۔ راوی لکھتے ہیں، 6 ماہ کے اصغر نے اپنی سوکھی زبان پھیری، کسی نے پانی نہ پلایا۔ یہاں تک کہ مخالف سمت سے جب تیر چلنے کی باری آئی تو تیر انداز سے تیر نہ چلایا جاتا۔ کسی نے اس سے کہا، تیر چلا تو بڑا ماہر تیر انداز ہے، تو نے تو بڑے بڑوں کو مارا ہے، یہ تو 6 ماہ کا بچہ ہے۔
یہ وہ موقع تھا جب فوج اشفقیہ بھی منہ موڑ موڑ کر رو رہی تھی۔ تیر انداز نے کہا، جب بھی میں نشانہ لینے لگتا ہوں نا، مجھے لگتا ہے خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، جیسے کوئی بی بی ہو اور کہہ رہی ہو میرے بچے کو نہ مارنا۔ بالآخر وہ تیر چلا جو عرب میں جانوروں کو نہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تیر ننھے عبداللہ علی اصغر کے گلے سے پار ہوا۔ بچے کا سر ڈھلک گیا۔ امام حسین نے اپنے ہاتھوں میں علی اصغر کا خون بھر کر آسمان کی طرف دیکھا۔ میرے رب تو راضی ہو جا، میرے رب تو راضی ہو جا۔ علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔ اب آتی ہے شہادت حسین، سب سے دردناک شہادت۔ کازان شاہ کی بات پر اشل نے اس کی طرف دیکھا۔ بھائی نہیں، اشل نے نم آنکھوں سے کہا تھا۔ اچھا، ہم اسے حرم حسین میں سن لیں گے، کازان شاہ نے کہا تھا۔ وہ سب لوگ امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک پر پہنچ گئے تھے اور انہوں نے سب نے آپ علیہ السلام کے چوکھٹ کو چوما تھا۔ اندر رش نہیں تھا۔ وہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کے اندر آئے اور روضہ مبارک کی زیارت کرنے لگے۔ ان سب نے روضہ مبارک کی جالیوں کو ہاتھ سے چھوا تھا، وہاں کھڑے ہو کر دعا کی۔ یا اللہ، میں نہیں جانتی کیسے کیا، لیکن وہ شخص میرے دل میں بس گیا ہے۔ ایک نامحرم کی محبت میں کبھی نہیں پالنا چاہتی۔ میں تیرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے حرم میں کھڑی ہوں، تجھ سے مانگ رہی ہوں تو اس شخص کو میرا محرم بنا دے۔ اشل نے روتے ہوئے دعا کی۔ اس شخص کو میرا محرم بنا دے، اشل نے روتے ہوئے دعا کی تھی۔ یا اللہ، تو نواسۂ رسول کے صدقے سے میری محرم کے دل سے میرے لیے یہ نفرت نکال دے۔ کازان شاہ نور الایمان کو دیکھ کر بول رہا تھا۔ یا اللہ، میں نہیں جانتی میرے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط، بس جو میرے حق میں صحیح ہو وہ کرنا میرے پروردگار۔ نور الایمان نے روضہ مبارک کی جالیوں کو تھامے ہوئے کہا۔ سب نے زیارت کی تھی اور حرم حسین علیہ السلام میں ہی بیٹھ گئے۔ اب شہادت امام حسین علیہ السلام، کازان شاہ نے سب کی طرف دیکھ کر کہا۔ اب تک جتنے بھی شہید ہوئے سب کو امام حسین نے روانہ کیا۔ اب امام حسین کو روانہ کرنے والا کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں بچا تھا جو آپ کو ذی الجنہ پر سوار کرواتا۔ فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، بی بی زینب نے سوار کروایا تھا امام حسین کو۔ امام حسین کی مقتل روانگی سے پہلے اپنی بیٹی بی بی سکینہ سے گفتگو۔ بی بی سکینہ کی عمر 4 سال تھی۔ سکینہ تھامے ابا کا دامن، یہ اپنے بابا سے کہہ رہی ہے، اے پیارے بابا، قسم تمہاری میں تشنہ لب ہوں، بس ذرا سا پانی۔ مجھے ہے احساس ہے میرے بابا کہ ہم سے پیاسے ہو تم زیادہ، کروں گی تم سے نہ پھر تقاضا ہے بابا بیٹی کا تم سے یہ وعدہ۔ میں تم پہ صدقے میں تم پہ واری، میں تشنہ لب ہوں، بس ذرا سا پانی۔ اب امام حسین مقتل میں جا رہے ہیں۔ اب بیبیاں تنہا ہو رہی ہیں۔ بی بی سکینہ نے عجب بات کہی، بابا میرے سر پر ایسے ہاتھ رکھ دیں جیسے یتیموں کے سر پر رکھتے ہیں۔ تاریخ انسانی کا شاید واحد باپ ہوگا حسین جس نے اپنی بیٹی کے سر پر ایسے ہاتھ رکھا، کیونکہ حسین جانتے تھے کہ پھر ہاتھ سر پر نہیں شاید رخساروں پر ہوں گے۔ حسین میدان میں پہنچے۔ حسین مظلوم، حسین مجبور نہیں تھے۔ تلوار میان سے نکالی اور کہا، ارے اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 روز کا بھوکا ہے، اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 روز کا پیاسا ہے۔ ارے تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے علی اکبر، میرے علی اصغر کو شہید کر ڈالا۔ حسین لڑ رہے تھے اور ایسے لڑ رہے تھے کہ فوج اشقیاء الحفیظ المان پکار رہی تھی۔ حسین تنہا، فوج ہزاروں، لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی حسین کے قریب آنے کی۔ اللہ اکبر! حسین لڑتے رہے یہاں تک کہ حجت تمام ہوئی۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا۔ یہ کرنا تھا، پلٹی ہوئی فوجیں واپس آئی۔ فوج نے پھر سے حملہ کر دیا۔ کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس نے اس کا استعمال کیا۔ کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نے اس کا استعمال کیا۔ جس کے پاس کچھ نہ تھا، اس نے زمین کربلا سے پتھر اٹھایا اور دے مارا۔ حسین زخمی ہوتے چلے گئے۔ حرملہ نے ایک تیر اس انداز میں مارا کہ وہ آپ کے سینے سے نہیں نکل سکتا تھا۔ آپ نے اسے اپنی پشت سے نکالا۔ حرملہ بن کاہل الاسدی کوفہ، عمر بن سعد کی فوج کا رکن تھا اور شیر خوار عبداللہ بن حسین کو کربلا میں شہید کرنے والا۔ عمر بن سعد واقعہ کربلا میں عبداللہ بن یزید کا امیر سپاہ تھا۔ عبداللہ بن زیاد اس وقت کوفہ کا گورنر تھا۔ حسین کو لے کر فوجیں تذبذب میں تھیں۔ حسین زندہ ہیں یا شہید ہو گئے؟ اللہ اکبر! بدبخت شمر نے کہا کہ اچھا، یہ معلوم کرنا ہے کہ حسین زندہ ہے یا نہیں، میں ایک ترکیب بتاتا ہوں۔ صبر نے کہا، ایک کام کرو، گھوڑوں کو رخ خیموں کی طرف کر دو، خیموں میں بیویاں حسین زندہ ہوں گے تو ضرور حرکت کریں گے۔ جیسے ہی گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کیا گیا، امام حسین نے حرکت کی۔ اے فوج بے حیا، حسین زندہ ہیں، خیموں کی طرف نہ جاؤ۔
امام حسین نے شمشیر حیدری کو داہنے ہاتھ میں پکڑا اور نعرہ تکبیر بلند کرتے دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ شمشیر حسینی خوف زدہ فوجیوں کے سر قلم کر میدان جنگ میں چاروں جانب چل رہی تھی کہ اچانک کہیں دور سے اذان کی آواز آئی۔ حضرت امام حسین نے ہاتھ روک لیا اور بآواز بلند نماز پڑھنے کی مہلت مانگی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا کہ جب ثمر کے جوش دلانے پر مالک کندی نے دوش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہ سوار پر ایسا کاری وار کیا کہ تلوار کلاہ مبارک کو کاٹتے ہوئے کاسے سر تک پہنچ گئی۔ خون کا فوارہ پھوٹ پڑا اور سارا بدن خون کے چھینٹوں سے لال احمر ہو گیا۔ آپ نے زخمی سر مبارک پر دوسرا عمامہ باندھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، ہزاروں کے حصار میں اکیلے حسین کے جسم اطہر پر زخموں کے نشانات بڑھتے جا رہے تھے۔ زخموں کی شدت نے آپ کو نڈال کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ شجاعت و بہادری کے اس کوہ گراں کو شہید کر سکے۔ آخر ثمر المعلوم نے دہاڑ کر کہا، آگے بڑھو اور شہید کر دو۔ یہ سنتے ہی آپ پر تیروں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ ایک تیر گردن پر پیوست ہو گیا جسے آپ نے اپنے ہاتھوں سے کھینچ کر نکالا۔ زرع بن شریک تمیمی نے زخموں سے چور فاطمہ کے لال پر وار کیا۔ بایاں بازو کٹ کر دور جا گرا۔ عین اسی حالت میں بن انس نے نیزہ مارا۔ امام عالی مقام زمین پر گر گئے۔ خولی بن یزید ثمر کے کہنے پر سر قلم کرنے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ گئے، پیچھے ہٹ گیا۔ سنان بن انس نے سر مبارک کو جسم اطہر سے جدا کر دیا۔ اس امت کا بدبخت ترین انسان جس نے وہ گردن کاٹی جس پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بوسے تھے، سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا دیا۔ ابن زیاد کے حکم پر ان وحشی فوجیوں نے جسم اطہر کو گھوڑوں کی ٹوپوں سے پامال کیا۔ میدان کربلا میں آواز بلند ہوئی، قد قلیل الحسین بکربلا، قد ذہیل الحسین بکربلا۔ جناب زینب ایک ٹیلے پر کھڑی دیکھ رہی تھی۔ آج بھی کربلا میں امام حسین کے روضے کے ساتھ ایک مقام ہے۔ اس مقام کو کہتے ہیں تلہ زینبیہ۔ کازان شاہ میں اب بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، باقی سب کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ 10 منٹ تک خاموشی رہی تھی۔ اس سے آگے تم خود پڑھنا نور۔ وہ اس سے زیادہ دردناک ہی بی بی زینب کا رول کربلا میں۔ کازان شاہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ نور الایمان نے بھی ہاں میں سر ہلایا۔ تو آج ہم زیارت کریں گے مقام کعبہ عباس کی اور دوسرا تلہ زینبیہ کی۔ اشل نے کازان شاہ کی طرف دیکھ کر ہاں جی، اور ہم نے نجف بھی جانا ہے، امام علیہ السلام کے روضہ مبارک پر۔ کازان شاہ نے کہا، آج کے دن ان سب نے ان مقامات کی زیارت کی تھی اور پھر اس کے بعد واپس ہوٹل چلے گئے تھے۔ نور الایمان کسی گہری سوچ میں بیٹھی تھی۔ آج اشل اس کے ساتھ تھی اور وہ اس وقت واش روم میں تھی۔ وہ اتنی گہری سوچ میں تھی کہ کمرے میں داخل ہوتے کازان شاہ کے بھی اسے پتہ نہیں چلا۔ کازان شاہ اس کے پاس آیا تھا، اس کو اب بھی اندازہ نہیں ہوا تھا۔ ایمان، کازان شاہ جھک کر اس کے کان میں بولا۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے کی طرف ہوئی تھی۔ جی، وہ ڈر کر بول رہی تھی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ کازان شاہ اسے دیکھ کر پوچھ رہے تھے۔ وہ کچھ زیادہ ہی گھبرا گئی تھی۔ جی، آپ یہاں؟ وہ پریشان ہوئی تھی۔ آپ میری ہیں محترمہ، اب اپنے ارد گرد مجھے ہی پائیں گی، کازان شاہ نے مسکرا کر کہا۔ نور الایمان خاموش تھی، وہ کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ کیا ہوا، اتنی اداس کیوں ہو؟ کازان شاہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ مجھے آج تک ایک بات سمجھ نہیں آئی، وہ پریشانی سے بولی۔ کیا؟ کازان شاہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ماما کے جانے کے فوراً بعد بابا مجھے دبئی لے آئے اور پھر واپس پاکستان جانے کے ذکر پر بھی بہت غصہ ہوتے، اور جہاں تک مجھے یاد ہے ان کی ایک لڑکے کے ساتھ بحث بھی ہوئی تھی۔ نور الایمان پریشانی سے بولی۔ کیسی بحث؟ کازان شاہ نے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے بس اتنا یاد ہے، بابا اس سے کہہ رہے تھے کہ وہ ان کے بیٹے ہیں، لیکن وہ لڑکا غصے سے منع کر رہا تھا۔ نور الایمان نے اب کی بار کازان شاہ کو دیکھا۔ ہاں سچ ہے یہ، کازان شاہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ میرا بھائی؟ ماما نے کبھی ذکر کیوں نہیں کیا؟ نور الایمان حیران ہوئی تھی۔ کیونکہ وہ پھپھو کا بیٹا نہیں ہے۔ وہ بھی شاید اس بات سے آگاہ نہیں تھی۔ کازان شاہ اسے دیکھ کر بولا۔ پھر؟ نور الایمان نے پریشانی سے پوچھا۔ اس کی پھپھو سے پہلے کسی سے شادی ہوئی تھی۔ کازان شاہ بھی بات کر رہا تھا کہ اشل آ گئی۔ نہیں، ایسے کیسے؟ نور الایمان نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ یہی سچ ہے، تم مانو یا نہ مانو۔ اشل کو دیکھ کر کازان شاہ کھڑا ہوا تھا اور کمرے سے نکل گیا۔ کیا بات ہو رہی تھی بھابھی؟ اشل نے نور الایمان سے پوچھا۔ نور الایمان نے نہ میں سر ہلا دیا، وہ مزید کچھ نہیں بولی تھی۔ کازان شاہ اپنی فیملی کے ساتھ واپس آ گیا تھا۔ ان 5 دنوں میں وہاں کے ہر مقدس جگہ کی ان لوگوں نے زیارت کی تھی۔ آنے کا دل تو نہیں تھا وہاں سے، لیکن آنا تو تھا ہی۔ وہ جگہ ہی ایسی ہے کہ دل وہاں ایسے لگ جاتا ہے کہ کیا بتائیں۔ وہ لوگ واپس آئے تھے رات ہی، آج صبح ہی ان کی حویلی میں آمد ہوئی تھی، ان کی خالہ اور ان کے بچوں کی۔
اذان شاہ کو تو بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، لیکن وہ برداشت کر گیا تھا۔ اس دن کی امتیاز شاہ کی حرکت وہ اب تک نہیں بھول پا رہا تھا۔ دعا اور اشل اپنے کمروں میں تھی اور نور الایمان بھی اپنے کمرے میں تھی۔ اذان شاہ بس یہی دعا کر رہا تھا کہ نور الایمان امتیاز شاہ کے سامنے نہ آئے۔ پہلی ملاقات میں جس طرح وہ بھاگ کر گئی تھی، کوئی تو حرکت کی ہی تھی امتیاز شاہ نے۔ انوشی بھی بیٹھ کر اذان شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ سعدیہ بیگم اپنی بڑی بہن کو دیکھ رہی تھی جو کہ ان سے شکوے کر رہی تھی۔ اچھا نہیں کیا سعدیہ تم نے، تم لوگ جا رہے تھے تو ہمیں بھی بتا دیتے، ہم ساتھ چلے جاتے تو کیا ہو جاتا، ہانیہ بیگم نے منہ بنا کر کہا تھا۔ امی کو خود نہیں پتا تھا خالہ، میں نے سب کو سرپرائز دیا ہے، اذان شاہ ہانیہ بیگم کو دیکھ کر بول رہا تھا۔ تو بچہ ہمیں بھی بتا دیتے، ہانیہ بیگم نے کہا تھا۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ جانا چاہتا تھا، اذان شاہ ان کی طرف دیکھ کر بولا۔ کیا ہم تمہاری فیملی کا حصہ نہیں؟ امتیاز شاہ اس کی طرف دیکھ کر ہنستا ہوا بولا۔ نہیں، اذان شاہ اس کی طرف دیکھ کر غصے سے بولا تھا۔ سعدیہ میں نے تم سے ایک بات بھی کرنی ہے، ہانیہ بیگم نے سعدیہ بیگم سے کہا۔ ہاں بولو، سعدیہ بیگم اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ میں اپنے بیٹے، وہ ابھی بول رہی تھی کہ اذان شاہ کھڑا ہو گیا۔ خالہ اس سے آگے میں نہیں سن سکتا، اذان شاہ نے انہیں بنا دیکھے کہا۔ اذان بیٹا میری بات تو مکمل ہونے دو۔ ہانیہ بیگم کو اس پر غصہ آیا تھا۔ جو بات آپ کہنا چاہتی ہیں مجھے ہرگز منظور نہیں، اذان شاہ نے اب کی بار انہیں دیکھ کر کہا۔ امتیاز شاہ کو اذان شاہ کے ایٹیٹیوڈ پر حد سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ انوشی بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سعدیہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تم انوشی کی شادی اذان شاہ سے کرو گی، ہانیہ بیگم غصے سے بولی۔ سیڑھیوں سے اترتی نور الایمان نے بھی ان کے الفاظ سنے تھے۔ اس کے قدموں نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا، آگے چلنے کے لیے وہ وہیں رک گئی۔ اذان شاہ جس کا رخ سیڑھیوں کی طرف ہی تھا، اسے دیکھ کر غصہ آیا تھا۔ جس بات سے وہ ڈر رہا تھا وہی ہوا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کی بیوی امتیاز شاہ کے سامنے آئے، لیکن وہ آ گئی۔ اس کے کپڑوں میں کوئی برائی نہیں تھی، لیکن دوپٹہ نہیں تھا ساتھ۔ اذان شاہ نے قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھایا۔ سب لوگ اسے دیکھ رہے تھے اور پھر سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ یہ لڑکی، امتیاز شاہ حیران ہوا تھا۔ اذان شاہ اس کے آگے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا تھا تاکہ امتیاز شاہ کی نظر اس پر نہ پڑے۔ یہ کون ہے؟ ہانیہ بیگم نے سعدیہ بیگم کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ آپ کو اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے خالہ، اذان شاہ نے ان کی بات کا جواب دیا۔ انوشی بھی اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، وہ کیسے اس لڑکی کی ڈھال بن کر کھڑا ہوا تھا۔ اذان بچے کیا ہو گیا ہے؟ سعدیہ بیگم اذان شاہ کو دیکھ کر بولی۔ ماما آپ کچھ نہیں بولیں گی، اذان شاہ ان کی طرف دیکھ کر بول رہا تھا۔ اذان خاموشی سے آگے آ کر بیٹھو نور الایمان کے ساتھ۔ سعدیہ بیگم کے نام لینے پر انوشی کو جھٹکا لگا تھا، اور دوسرا وہ سب ہی اب واقف ہو گئے تھے کہ یہ زینب کی بیٹی ہے۔ زینب کی بیٹی؟ ہانیہ بیگم نے کہا تھا۔ ہاں، سعدیہ بیگم نے ہاں میں سر ہلایا۔ اذان شاہ نے امتیاز شاہ کی طرف دیکھا تھا۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر نور الایمان پر ڈالا تھا۔ اس کی اس حرکت پر انوشی کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اذان شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے لے کر اپنے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ میں بات کر رہی تھی انوشی اور اذان کی شادی، ہانیہ بیگم نے پھر سے کہا۔ اس بات پر نور الایمان نے اذان شاہ کی طرف دیکھا تھا۔ نور الایمان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ خالہ میں منع کر چکا ہوں، اذان شاہ ان کی طرف دیکھ کر بولا۔ لیکن تمہاری ماں وعدہ کر چکی ہے، اذان شاہ کی بات پر ہانیہ بیگم نے کہا۔ خالہ آپ اپنی بیٹی کے لیے کوئی اور دیکھ لیں، اب کی بار نور الایمان نے کہا تھا۔ تم کون ہوتی ہو یہ کہنے والی؟ ہانیہ بیگم نے غصے سے کہا۔ میں کون ہوں؟ اذان آپ خود بتائیں گے یا میں تعارف کرواؤں اپنا؟ نور الایمان نے اذان شاہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ اذان شاہ تو اس کے اس نئے انداز پر حیران ہو رہا تھا۔ کچھ کہا ہے میں نے اذان؟ نور الایمان نے اس کی طرف دیکھ کر پھر سے کہا۔ تم جو بھی ہو، لیکن انوشی کی شادی اذان سے ہی ہوگی، ہانیہ بیگم غصے سے بولی۔ کہا نا خالہ، آپ اپنی بیٹی کے لیے کوئی اور دیکھ لیں، کیونکہ مسز اذان شاہ یہاں موجود ہیں۔ نور الایمان نے اس کی بات پر غصے سے کہا۔ کس کی بات کر رہی ہوں؟ ہانیہ بیگم نے حیرانی سے پوچھا۔ حیران تو امتیاز شاہ بھی تھا، لیکن انوشی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نور الایمان اذان شاہ تو آپ اپنی بیٹی کا پتہ کہیں اور دیکھیں، نور الایمان نے منہ بنا کر کہا۔ اذان شاہ تو بس اس کے نئے انداز پر حیران تھا۔ چلیں ہانیہ بیگم سے بات کرنے کے بعد وہ اذان شاہ کی طرف دیکھ کر بولی۔ اذان شاہ نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ نور الایمان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ یہ کیا ہے سعدیہ؟ ہانیہ بیگم حیران ہو کر بولی۔ جی آپی، اذان اور نور الایمان کا نکاح ہو گیا ہے، سعدیہ بیگم بولی تھی۔ تم نے مشورہ لینا تو دور کی بات ہے، بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ ہانیہ بیگم نے نہ جانے کیسے خود پر ضبط کیا ہوا تھا۔ یہ آپ کے بچوں کی زندگی کا فیصلہ نہیں تھا خالہ جان، نور الایمان ان کی طرف دیکھ مسکرا کر بول رہی تھی۔ توبہ توبہ، کیسی زبان ہے اس کی۔
ہانیہ بیگم نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ بیٹے کا رشتہ نہیں کیا، اب کیا بیٹی کا بھی نہیں کرنا؟ ہانیہ بیگم نے غصے سے کہا۔ میں کہہ چکا ہوں ایسا کچھ نہیں ہوگا خالہ۔ کازان شاہ کھڑا ہو گیا۔ اور امید ہے دوبارہ آپ اس مقصد کے لیے یہاں نہیں آئیں گی۔ وہ یہ کہہ کر نورالایمان کا ہاتھ پکڑ کر چلا گیا تھا۔ تمہارا بیٹا تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے، ہانیہ بیگم نے کازان شاہ کے جانے کے بعد غصے سے کہا۔ میرے بیٹے کو چھوڑیں، آپ اپنے بیٹے پر دھیان دیں، سعدیہ بیگم غصے سے بولی۔ ہانیہ بیگم نے اس کی بات پر منہ بنایا تھا اور پھر امتیاز شاہ اور انوشے کو لے کر وہاں سے نکل گئی۔ کازان شاہ نورالایمان کو لے کر کمرے میں آیا تھا اور مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ نورالایمان اسے غصے سے دیکھ کر بولی۔ آج الگ ہی لیول تھا میڈم کا، کازان شاہ مسکرا کر بولا۔ ہاں تو کیا، زبردستی نکاح کیا ہے، پھر بھی بیوی تو ہوں، اب ساری زندگی میرے ساتھ گزارنی ہے، مجھے ہی جھیلنا ہے، نورالایمان غصے سے بولی۔ ہاں جی، قبول ہے، کازان شاہ مسکرا کر بولا، کسی اور کا سوچا بھی تو جان لوں گی۔ وہ غصے سے بولی تھی اور یہ کہہ کر جانے لگی، کازان شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کازان شاہ نے اسے ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ لگایا تھا۔ وہ اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جو کہ سمندر جیسی گہری تھی۔ کہاں؟ کازان شاہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ مجھے جانا ہے، اس نے منہ بنا کر کہا۔ کدھر جانا ہے؟ کازان شاہ نے مسکرا کر پوچھا۔ اپنے کمرے میں، نورالایمان اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ کیوں؟ یہ بھی تو تمہارا کمرہ ہے، کازان شاہ اس کے گرد بازو رکھ کر بولا تھا۔ مجھے جانے دو، میں تم سے اب بھی نفرت کرتی ہوں، نورالایمان نے اس کو دیکھ کر کہا۔ نیچے تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا تھا، کازان شاہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ تو بس اس لیے کہ اگر میں صرف تمہاری ہوں تو تم بھی صرف میرے ہو، اور دوسری شادی کا سوچنا بھی مت، نورالایمان منہ بنا کر کہہ رہی تھی۔ ہائے میں قربان، کازان شاہ نے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ پیچھے ہو، اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کرنا چاہا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، کازان شاہ نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ اتنی جان ہے کہ مجھے ہلا سکو، کازان شاہ اس کی طرف دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ اس کی بات پر نورالایمان نے برا سا منہ بنایا تھا۔ مجھے جانے دو کازان، وہ غصے سے بولی تھی۔ کازان شاہ نے جھک کر اس کے گال پر کس کر لیا۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی تھی، اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اس سے اب کازان شاہ سے نظریں نہیں ملائی جا رہی تھی۔ اب جاؤ، کازان شاہ اس کا شرمایا روپ دیکھ کر بولا۔ اس نے فوراً وہاں سے نکلنے کی تھی، لیکن کازان شاہ نے پھر ہاتھ پکڑ کر ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ لگا دیا۔ مسز کازان شاہ، اگلی بار بغیر دوپٹے کے باہر نہیں آؤ گی، کازان شاہ اس کو دیکھ کر سختی سے بولا۔ کیوں؟ وہ سب کچھ بھول کر اب غصے سے بولی۔ جتنا کہا ہے بس اتنا کہو، کازان شاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر غصے سے بولا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ گڈ، اب جاؤ، کازان شاہ نے پیچھے ہوتے کہا تھا۔ وہ فوراً کمرے سے نکل گئی تھی۔ کازان شاہ اس کے جانے کے بعد مسکرایا تھا۔ ماضی مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے، ڈاکٹر ICU سے باہر آ کر بولی تھی۔ ہارون شاہ نے مسکرا کر ڈاکٹر کو دیکھا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو بھائی، زینب نے بھی مسکرا کر مبارکباد دی۔ واو، میری سسٹر آئی ہے، کازان شاہ بول کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی بات پر ہارون شاہ اور زینب دونوں ہی مسکرائے تھے۔ ہم ان سے مل سکتے ہیں؟ زینب بہت ایکسائٹیڈ تھی۔ جی بچی سے آپ مل لیں، لیکن مسز ہارون کو ہم کمرے میں شفٹ کر دیں، اس کے بعد، ڈاکٹر نے کہا۔ جی ٹھیک، ہارون شاہ نے مسکرا کر کہا۔ زینب نے شہزاد ملک کو کال کی تھی۔ جی شہزاد آپ کہاں ہیں؟ زینب نے منہ بنا کر کہا تھا۔ میں بس آ رہا ہوں، شہزاد ملک نے مسکرا کر کہا۔ جلدی آئیں، آپ کا یہاں ہونا ضروری ہے، زینب نے منہ بنا کر کہا تھا۔ ہاں ہاں محترمہ، بس پہنچ رہا ہوں، شہزاد ملک نے خفگی سے کہا۔ ویسے تو آپ کو شروع سے ہی یہاں ہونا چاہیے تھا، زینب نے منہ بنایا تھا۔ اچھا لڑنا تو بند کرو، بس آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں، شہزاد ملک نے پیار سے کہا۔ کب تک؟ زینب فوراً سے بولی تھی۔ بس 10 منٹ میں، شہزاد ملک نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ویٹ کر رہی ہوں، جلدی آئیں، زینب نے خفگی کا اظہار کیا۔ آ رہا ہوں نا محترمہ، تو پھر یہ منہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ شہزاد ملک نے پریشانی سے کہا۔ ٹھیک ہے، جلدی پہنچیں، وہ کال رکھتے ہوئے بولی۔ وہ بچی اور سعدیہ کے ساتھ ہی حویلی واپس آ گئے تھے۔ زینب اور شہزاد ملک پہلے آ گئے تھے۔ انہوں نے بہت پیارا سا حویلی کو سجایا تھا۔ ڈارک پنک اور لائٹ پنک کا تھیم تھا، جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔
اور ساتھ میں ویلکم لکھا ہوا تھا۔ پورا کا پورا حویلی غباروں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک ٹیبل پر کیک پڑا ہوا تھا جس پر بیبی گرل لکھا ہوا تھا۔ سعدیہ اور ہارون شاہ مسکرا کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ بھائی بھابھی بہت بہت مبارک ہو، کتنی کیوٹ ہے نا ہماری پرنسس، زینب نے بچی کو لیتے ہوئے کہا۔ ہاں ماشاءاللہ سے، سعدیہ بیگم بھی بولی تھی۔ آپ لوگ کیک کٹ کریں نا، کازان نے کہا تھا کیونکہ اس کا فیورٹ چاکلیٹ کیک تھا۔ اس کی بات پر وہاں موجود سب لوگ ہی مسکرائے تھے کیونکہ وہ سب جانتے تھے اسے چاکلیٹ کیک کتنا پسند ہے۔ جی جی میری جان، بس کاٹ رہے ہیں۔ ہارون شاہ نے اس کے گال پر کس کیا تھا۔ جلدی بابا جانی، آپ کے بیٹے سے صبر نہیں ہو رہا، کازان نے ایکسائٹڈ ہوتے کہا۔ اوکے اوکے، ہارون شاہ مسکرایا تھا۔ ہارون شاہ اور سعدیہ نے مل کر کیک کٹ کیا تھا اور سب سے پہلے کازان کو کھلایا، اس کے بعد زینب اور شہزاد ملک کو کھلایا اور اس کے بعد ایک دوسرے کو۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ماشاءاللہ سے بچی تو بہت پیاری ہے، کیا نام سوچا ہے آپ نے بھابھی؟ زینب بولی تھی۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں سوچا، اگر ہارون نے کچھ سوچا ہے تو پھر دیکھو، سعدیہ نے کہا تھا۔ میں نے بھی کوئی نام نہیں سوچا، ہارون شاہ نے پریشانی سے کہا۔ تو کوئی بات نہیں، میں اپنی بھتیجی کا نام خود رکھ لیتی ہوں، زینب نے اس کے گال پر کس کرتے ہوئے کہا۔ ہاں بتاؤ زینب، سعدیہ بھی مسکرا کر بولی۔ اشل ہارون شاہ، زینب نے مسکرا کر کہا۔ ماشاءاللہ سے بہت پیارا نام ہے، شہزاد ملک نے بھی کہا تھا۔ سب لوگوں نے مل کر اس خوشی کو سیلیبریٹ کیا تھا۔ رات کا وقت تھا، آج شہزاد ملک حویلی نہیں آیا تھا، اس لیے زینب کازان شاہ کے ساتھ اس کے کمرے میں آج سونے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ کازان کے کمرے میں آئی جہاں پر وہ کوئی گیم کھیل رہا تھا۔ زینب کو دیکھ کر وہ خوش ہوا تھا۔ آج پھپھو میرے ساتھ میرے کمرے میں سوئیں گی؟ کازان شاہ نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں جی پھپھو کا شہزادہ، زینب اس کے ساتھ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کازان، زینب کازان کو دیکھ کر بولی۔ جی پھپھو، کازان گیم چھوڑ کر زینب کی طرف متوجہ ہوا۔ جیسے آپ کی پیاری سی اشل سسٹر ہوئی ہے نا، ویسے ہی آپ کی پھپھو چاہتی ہیں کہ ان کی بھی ایک پیاری سی بیٹی ہو جس کی شادی وہ اپنے کازان سے کر سکیں، زینب اسے دیکھ کر بولی۔ اوکے ڈن، کازان شاہ ہنس کر بولا تھا۔ اس کی بات پر زینب بھی مسکرائی۔ حال رات کے 12 بج رہے تھے۔ دعا اور اشل کازان شاہ کے کمرے میں آئیں۔ کازان شاہ انہیں دیکھ کر پریشان ہوا تھا، کوئی نیا فساد تو نہیں کھڑا کر دیا ان دونوں نے، وہ بھی رات کے 12 بجے؟ اب کیا کر دیا ہے تم دونوں نے؟ کازان شاہ انہیں دیکھ کر بولا۔ بھائی ضروری نہیں ہے کہ ہم لڑ کر ہی آپ کے پاس آئیں، اشل نے منہ بنایا تھا۔ تو پھر؟ کازان شاہ آئی برو اچکا کر بولا۔ ہیپی برتھ ڈے بھائی جانی، وہ دونوں ایک ساتھ بولی تھی اور اس کے آگے کیک کیا تھا۔ کازان شاہ مسکرایا تھا۔ یہ سب دیکھ کر دعا اور اشل اس کے پاس آئی تھی، انہوں نے کیک بیڈ پر رکھا۔ تم دونوں باز نہیں آؤ گی، ہر مرتبہ میں نے منع کیا ہے نا، کازان شاہ ان دونوں کو گھور رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے بھائی کی برتھ ڈے ہو اور ہم سیلیبریٹ ہی نہ کریں، اشل نے کہا تھا۔ اچھا اب جا کر مما اور اپنی بھابھی کو بھی بلا کر لاؤ، ساتھ میں کیک کٹ کریں گے، کازان شاہ نے کہا تھا۔ نہیں، پہلا کیک آپ ہمارے ساتھ کٹ کریں گے اور ہم ہی صرف سیلیبریٹ کریں گے، دعا فوراً سے بولی تھی۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ کے بھائی کی پہلی برتھ ڈے ہے آپ کی بھابھی کے ساتھ، کازان شاہ نے کہا تھا۔ آپ ان کے ساتھ الگ سیلیبریٹ کر لیجیے گا لیکن ہمارے ساتھ الگ کریں گے، اشل نے فوراً سے کہا۔ لیکن مما، کازان شاہ نے پھر سے کچھ کہنا چاہا تھا۔ بھائی، دعا نے غصے سے کہا۔ اچھا میری چڑیلو آ جاؤ، کازان شاہ ان کے چہرے دیکھ کر بولا۔ کازان شاہ کی بات پر وہ دونوں مسکرائی تھیں اور فوراً سے بیڈ پر آئی تھیں۔ تھینک یو سو مچ بھائی، وہ دونوں ایک ساتھ بولی تھیں۔ چلیں اب کیک کٹ کریں، دعا نے مسکرا کر کہا۔ کازان شاہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ کازان شاہ نے کیک کٹ کیا اور پھر ان دونوں کو کھلایا تھا، ان دونوں نے بھی کازان شاہ کو کھلایا۔ کازان شاہ نے انہیں اپنے ساتھ لگایا تھا اور پھر محبت سے ان کے ماتھے پر کس کیا۔